السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ حدیث نمبر 19 اور 20۔ حدیث نمبر 19 اور 20 میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں تقدیر اور توکل کے بارے میں پڑھیں گے۔ 19 میں عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی العباس عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، خلف النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یومن، ایک دن، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ، یاد کر لو، احفظ، انہیں یاد کر لو، اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، احفظ اللہ، انہیں یاد کر لو، تجد ہو تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کے سامنے ہوگی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، یعنی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو اور سوال کرنا اس کے لیے، تو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگ، اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا سَمِعْتَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تمہیں مدد چاہیے ہو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تمہیں اعانت چاہیے ہو، مدد چاہیے ہو، فَاسْتَعِن بِاللَّہ، تو اللہ سے مدد مانگ۔ وَعْلَمْ، اور جان، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر پوری امت، پوری قوم جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، تمہیں فائدہ پہنچانے پر، یعنی آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، سارے لوگ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز سے، لَمْ يَنفَعُوكَ، وہ تمہیں سارے مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لم نہیں، ينفعوک، وہ آپ کو، آپ کو، وہ آپ کو سارے مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء، مگر اتنا، یعنی اسی چیز کا، قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہلے ہی لکھ دی تھی، یعنی جو فائدہ تقدیر میں تمہیں پہنچنا لکھا ہوا تھا، وہی فائدہ تمہیں پہنچ سکتا ہے، اس سے ایک سوئی برابر زیادہ فائدہ سارے لوگ مل کر نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اس بات پر کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کا، لَمْ يَضُرُّوكَ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ، مگر اتنا، قد كتبہ اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، رواہ الترمذی، وقال حدیث حسن صحیح، وفی روایت غیر الترمذی، اور ترمذی کے علاوہ اور دوسری کتاب میں ہے، احفظ اللہ، حدیث وہیں سے، اس بے شک اس پورے جملے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورا جملہ یہاں سے چھوڑ دیں، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر الترمذی، احفظ اللہ، احفظ اللہ، تم اللہ کو یاد کرو، تجد ہو امامک، وہاں تجاہک ہے، وہاں امامک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، معنی دونوں کا ایک ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء
فی الشدت، تم پہچانو اللہ کو خوشحالی میں سختی میں، رخاء خوشحالی، شدہ سختی، وعلم اور جان لو، ان اخطاءک لم یکن لیصیبک، تمہاری غلطی، تمہاری مسٹیک، تمہاری چوک، لم یکن لیصیبک، تمہیں نہیں پہنچ سکتی تھی، وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو تمہارے پاس پہنچ گیا ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتا تھا، یعنی تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں کسی چیز سے محروم نہیں کیا جائے گا، اگر وہ تقدیر میں لکھی ہے تو تمہیں ملے گی، بے شک تم غلطی کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کرتا ہے لیکن اس غلطی کا رزلٹ اچھا ہی نکل آتا ہے، برا نہیں نکلتا، کیونکہ اس غلطی کی جو برائی تھی وہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تھی، اور جو فائدے تمہیں پہنچے ہیں وہ تم سے گم نہیں ہو سکتے تھے، تم سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی وہ تمہارے تک پہنچ نہیں تھے، وما اصابک، اور جو تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، لم یکن لیخطئک، وہ تو اسے چوک نہیں سکتے تھے، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے، تمہیں ہی ملنے تھے، وعلم اور جان، ان النصر مع الصبر، یہاں سے بھی سوال میں آ سکتا ہے یہ تھوڑا سا جملہ، ان النصر مع الصبر، اور بہت پیارا جملہ ہے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اگر آپ صبر کریں گے تو مدد آئے گی، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کرب، اور بے شک خوشحالی تنگی کے ساتھ ہے، جب تنگی برداشت کرو گے تو فراخی آئے گی، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو اوپر جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی تمہیں پہنچ کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا، جو چیز تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے وہ کسی اور تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی، تمہاری تھی، تمہیں ہی ملنا تھا اس نے۔ یہ تو تقدیر پر ایمان کی بات ہو گئی، لیکن آخری تینوں جملے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دی ہے، مثلا تین چیزیں تو یہاں ہیں کہ اللہ کی مدد یا مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، صبر کرو گے تو مدد آئے گی، تو صبر مدد جو ہے وہ جڑا ہوا ہے صبر کے ساتھ، مدد جڑی ہوئی ہے صبر کے ساتھ، مدد کا سبب کیا ہے؟ صبر، اور فراخی اور خوشحالی اس کے لیے آپ کو تنگی، تکلیف، دکھ یہ برداشت کرنا پڑے گا، تو فراخی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے تنگی کے ساتھ، تنگی سبب ہے خوشحالی کا، اور مشکل اس کے ساتھ آسانی، یعنی اگر کہیں مشکل آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو آسانی بھی آئے گی، تو آسانی جڑی ہوئی ہے مشکل کے ساتھ، تو یہاں اسباب بھی ارشاد فرما دیے اور توکل بھی ارشاد فرما دیا ایک ہی حدیث میں، ہمیں دونوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 20 ہے شرم و حیا کے بارے میں، بہت اہم حدیث ہے، پیپرز میں بھی آ جاتی ہے اور چھوٹی سی ہے، زندگی میں بھی بہت کام آنے والی ہے۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عامر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس، بے شک جو باتیں لوگوں نے نبوت پہلے انبیاء کی نبوت سے سیکھی ہیں، ان بے شک مما ان میں سے جو ادرک الناس لوگوں نے حاصل کی ہیں، سیکھی ہیں، ادراک علم کو کہتے ہیں، من کلام النبوت الاولی، پہلی نبوت کے کلام سے، یعنی پہلے انبیاء سے جو لوگوں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے، اذا لم تستحی، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، جب تمہیں حیا نہ ہو کسی چیز کا، فاصنع ما شئت، بس تم جو چاہو کرو، یعنی
بے حیا باش ہرچہ خائی کن. جب بے حیا ہو جائیں تو پھر جو مرضی کریں. آپ کو ہر غلط کام، ہر گناہ، ہر برائی سے روکنے میں جو چیز تعاون کر رہی ہے وہ ہے حیا. حیا کی وجہ سے آپ کئی گناہوں سے بچ رہے ہیں. اور جب آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہ بے حیائی ہے کہ آپ کے اندر حیا نہیں رہی، تب آپ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت حیا کی جو بہت خوبصورت صفت ہے ہم سب کو یہ عطا فرما دے تاکہ ہم نیکیاں کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.